بیچنا تھا جو وہ گھر کے باہر لکڑی کے ڈھانچوں پر لٹکا کر کرتی تھی۔ ایک رات جب ٹھنڈی ہوا میں گوشت کی خوشبو پھیلی تو اندھیرے میں چمکنے لگے بھیڑیوں کی آنکھیں۔ بھیڑیے خاموشی سے اس کے گھر کی جانب جمع ہونے لگے اور ایوا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی محنت صرف اب روزی نہیں بلکہ بقا کی جنگ بن چکی ہے، اور یہ جنگ کسی عام جانور کے متعلق نہیں تھی، یہ تھی جنگلی بھیڑیوں کے خلاف۔ خطرہ اب سر پر منڈلا رہا ہے۔ بھیڑیوں کا سردار الفا اپنے غول کے ساتھ ایوا کے گھر کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے۔ بھیڑیوں کا غول برف پر ایسے پھیلنے لگا جیسے سائے زندہ ہونے لگے ہوں۔ ان کی سانسوں سے نکلتی بھاپ سرد ہوا میں تیز رہی تھی اور پنجوں کی ہلکی آوازیں خاموش رات کو چیرنے کو آئی تھی۔ کچھ بھیڑیے گوشت کی سمت جھکے نازک زمین کے قریب رکھ کر خوشبو کو سونگھتے، جبکہ دوسرے گھر کے گرد دائرہ بناتے جا رہے تھے۔ ان کی پیلی آنکھوں میں بھوک کی چمک اور صدیوں پرانی وحشت جاگ اٹھی تھی۔ کبھی کوئی بھیڑیا ہلکی سی غرغراہٹ بھرتا، کبھی دانت آپس میں ٹکراتے جیسے وہ ایک دوسرے کو حملے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ یہ صرف گوشت پر دھاوا نہیں تھا، یہ سرد رات میں بقا کا فیصلہ تھا، جہاں فطرت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایوا کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایوا کھڑکی کے پاس کھڑی ان کی چمکتی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بھوکے سائے صرف گوشت لینے نہیں آئے، آج رات وہ ہمت، عقل اور خوف کے درمیان فیصلہ کرنے آئے تھے۔ اور اس فیصلے کی قیمت یا تو برف پر بکھرا ہوا گوشت ہوگی یا ایوا کی اپنی سانسوں کی آخری بھاپ۔ بھوک سے نڈھال درندے ایک ایک کر کے باڑ کے قریب سرک آئے۔ یہ وحشی درندے ایوا کی ہمت اور حوصلے کو آزما رہے تھے۔ اور یہاں ایوا نے کیا اپنی رائفل سے پہلا وار۔ چند لمحے کے لیے تو تمام وحشی درندے ٹھٹک گئے۔ کسی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر فوراً سے ایوا نیچے آئی اور کھولتا ہوا پانی ان وحشی درندوں کے اوپر پلٹ ڈالا۔ تمام تر بھیڑیوں کی چیخوں کی صدائیں اس سرد برفیلے جنگل میں گونج اٹھیں۔ ایوا نے مٹی کے تیل کا ڈھکن اٹھایا اور ہر قطرہ احتیاط سے آگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔